أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا پس جب جاءتهم آتی ہم ان لوگوں کے پاس الحسنۃ خوشحالی اچھائی قالو وہ کہتے لنا ہمارے لیے ہے ہذہ یہ خوشحالی. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی آتی وہ کہتے یہ ہماری حسن انتظامی ہے، یہ ہماری جو محنت ہے اس کا نتیجہ ہے. اور یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے مجھ پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہے جس کی وجہ سے یہ خوشحالی آ گئی. وہ کہتے نہیں یہ ہماری حسن انتظامی کی وجہ ہے، ہماری جو لیڈ ہے، ہماری جو ٹیم ہے اس کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. وَإِنْ اور اگر تصب پہنچتی ہم انہیں سیئۃ برائی مصیبت یطیروا وہ بدفالی لیتے بموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ومن اور جو شخص معاہو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. یعنی اگر ان پر کوئی مصیبت آتی، کوئی آفت آتی، کوئی بیماری آتی تو وہ کہتے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. یہ اگر اچھائی آ گئی خوشحالی اس کو کہتے ساڑھی اپنی کارکردگی ہے. تو اگر مصیبت آ جائے تو وہ کہتے بھی حضرت موسیٰ اس کی قوم کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے. تو اللہ خبردار انما سوائے اس کے نہیں طائرہم ان کی بدشگونی عند اللہ واللہ کے ہاں، یعنی اس مصیبت کی وجہ اور اس بدشگونی کی وجہ وہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ کیوں مصیبت آئی، کیونکہ بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے. بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں. بھی کوئی آدمی صبح صبح کسی دکاندار کو سامان لینے چلا گیا، وہ کہتا ہے یار میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے یار ہم سارا دن نا گاہکی صحیح نہیں ہونی، یہ بدشگونی ہے. کوئی اچھا معاملہ ہو، کوئی آدمی مل گیا اس طرح کا، یار وہ لگتا ساڑھی اس خوشی وجہ پسوڑی پہ جانی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایمان میں کمزوری کی وجہ سے. ایمان میں کمزوری ہو نا یہ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے دل پر اس طرح کا وہم بھی آئے نا، اللہ توکل کی برکت سے اسے ختم کر دیتا ہے. توکل کی برکت جو ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اس برکت کی وجہ سے اللہ یہ چیزیں ان کے دلوں سے ختم کر دیتا ہے. تو حتیٰ کہ حدیث میں آ گیا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا بدشگونی کی وجہ اس نے کام چھوڑ دیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. اور ساڑھے ہیں وہ عجیب و غریب لوگوں کے گھروں میں جانا آنا ہوتا ہے. ظاہری بات اللہ نے ہر بندے کی ایک فیملی بنائی ہے، کوئی عزیز رشتہ دار، وہ کہتے شامہ نو جھاڑو نہ پھیرو کاچ رزق نہیں ہوتا، فلاں ایسا نہ کرو، فلانا ایسا نہ کرو، ناخن فلاں وقت نہ کاٹو، ایسے کاٹو، یہ کرو کہ یہ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا وہ کام کرنے لگا تھا، بدشگونی نے اس کو کام سے روک دیا، وہ مشرک آدمی ہے. اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ بھئی نفع نقصان تو اللہ دیتا ہے. اس نے یہ بلی کو بھی نفع نقصان والا بنا دیا، یہ الو کو بھی نفع نقصان کا مالک بنا دیا. وہ چھوٹا گاڑی اتنی بڑی ہے، رب نے گاڑی دی ہے، اس میں پیچھے چھوٹا سا جو چپل ہے جوتے کا وہ لٹکائے ہوا. گاڑی اللہ نے بڑی دی دی، عقل نہیں اس کے پاس، اتنی چھوٹی سی لٹکائی ہوئی ہے. بھی بھئی وہ جڑا رب تیری حفاظت کر رہا ہے وہ تیری گڈی دی حفاظت نہیں کرے گا. تو کہا کہ جو تمہاری بدشگونی کا سبب ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے یہ کیوں مصیبت آئی. لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ان کے اکثر لوگ جو ہیں لا يَعْلَمُونَ ان کو علم نہیں ہے. یہ کم علمی کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں شریعت کے اندر اچھی فعال لینا جائز ہے،
انسان نے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، وہ جا رہا تھا، اللہ نے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، اچھی فعال لینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کا انتظار کیا، تو انہوں نے اپنے وہ پھاٹک وغیرہ کھولے جو شہر میں داخل ہونے کے راستے تھے، تو انہوں نے اپنے یہودیوں نے اپنے سروں پر سامان حرب جو ہوتا ہے کہ تخریب کاری کا لگ رہا ہو، کئیاں تھے، بیلچے، اس طرح کا تخریب کاری کا سامان پکڑا ہوا، تھوڑے تھے، اس طرح کی چیزیں، آپ نے اسے اچھی فعالی خریبت خیبر، خیبر والوں نے ہاتھ میں وہ آلات پکڑے ہوئے جو کسی مکان کو، کسی عمارت کو گرانے کے لیے، آپ اور خیبر جو ہے یہ برباد ہو گیا۔ تو اچھی چیز، اچھی فعال لینا جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب صلح حدیبیہ کا بھی موقع تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایک صورت جنگ کی بننے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مکہ والوں کی طرف سے جو آدمی مقرر ہوا تھا مذاکرات کے لیے، اس کا نام سہیل تھا۔ اللہ، آپ نے فرمایا سہل کا معنی ہوتا ہے آسانی، اللہ کے رسول نے اسے اچھی فعال لی کہ اللہ آسانی پیدا کرے گا، تو اچھی فعال لینا جائز، بد فعالی لینا جائز نہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما، کوئی بھی، تأتی تو لے آ، نہ ہمارے پاس بھی اس کے ساتھ، من آیتن، کوئی نشانی، لتسحارا، تاکہ تو جادو کرے، نہ ہم پر بہا، اس کے ساتھ، یعنی کہتے بھی تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی موجودہ لے آ، ہم اس کو سمجھے کہ تم نے ہم پہ جادو کیا۔ حالانکہ پیچھے جو جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دے کے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا بھی جادو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، جیسے میں نے پیچھے حقیقت بھی بتائی کہ جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور معجزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اور یہ لوگ ایمان ابھی تک ان کی ہوئی ہے جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان معجزوں پر ان کو پکا یقین بھی تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بدبختی غالب آ جاتی ہے، انسان کے نامہ اعمال، اس کی کرتوتیں جو ہوتی ہیں نا، بس اوقات ہدایت قبول کرنے کے آڑے آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ہے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان معجزوں کا، ان نشانیوں کا ان کے نفس اقرار یقین رکھتے تھے، لیکن ظلم کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر سکے۔ اور حضرت موسیٰ کو کبھی جب جدوں بھی تو ہمارے پاس لے کر آئے گا یہ جادو ہی ہے، وَمَا، اور نہیں، نَحْنُ، ہم لَكَ، تجھ پہ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے، آپ جو مرضی معجزہ لے آئیں، جہاں مرضی لے آئیں، ہم نے اس کو جادو ہی سمجھنا ہے اور ہم نے آپ پر ایمان نہیں لانا۔ تو یہ اصل میں ہے انسان، جیسا کہ قرآن یہی ہے کہ جڑا آدمی ہدایت مانگتا نا، پھر اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے، اللہ کوئی اس کو طلب ہی نہیں، اللہ کیسے دیتا ہے؟ وہ بچے کو طلب نہ ہو، ماں دودھ ہی نہیں دیتی ہے، تو رب سے ہدایت مانگ رہا ہے جس چیز کی بنیاد پر سارے فیصلے ہونے ہیں، اب وہ مانگے گا نہیں، اللہ دے گا کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اگر ہم نے آپ پر ایمان نہیں لے کے آنا، اب جو بھی جہاں بھی نشانی لے کر آئے اس کو جادو ہی سمجھیں گے کہ تو ہم پہ جادو کر رہا ہے، اور ہم اس نشانی کو ظاہر کرنے کی بنیاد پر آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو فَإِذَا، پس جب، جَاءَتْهُمْ، آتی ہم ان کے پاس، الحسنۃ، خوشحالی، اچھائی، قالوا، وہ کہتے، لنا، ہمارے لیے ہے، ہذہ، یہ خوشحالی ہماری کارکردگی کی وجہ سے، وَإِنْ، اور اگر تُصِبْهُمْ، پہنچتی انہیں، سیئۃ، کوئی مصیبت، کوئی آفت، یطیروا، وہ بدشگونی لیتے، بموسیٰ، حضرت موسیٰ کے ساتھ، ومن معہ، جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم تھی، اللہ، خبردار، انما طائرہم، ان کی بدشگونیاں، اس کا سبب تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے کہ کیوں یہ معاملہ ہوئے، کیوں مصیبتیں آئیں، ولیکن اکثرہم، اور ان کے اکثر جو ہیں، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، مہما، جہاں بھی یا جو بھی، تأتی، لے آ تو، نہ ہمارے پاس بھی اس کے ساتھ، من آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ،
لتسحارا تاکہ تو جادو کرے نہ ہم پر بہا اس کے ساتھ، تو فما نحن پس نہیں ہیں ہم لکا تجھ پر بمؤمنین ایمان لانے والے یا یقین کرنے والے.